بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو سوچ میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ چین میں کرونا وائرس کے انسانی حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے اور اب تک 2 درجن سے زائد افراد اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کرونا وائرس کے متعلق عام سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کرونا وائرس کیا ہے؟ کرونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابھار نظر آئے جو عموماً تاج یعنی کرون جیسی شکل بناتے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کہتے ہیں۔ اب بھی زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیر اور مرغیاں ہی اس سے متاثر ہوتے دیکھی گئی ہیں، لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 کے اشرے میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا اور اب تک اس کی کئی تبدیل شدہ اقسام سامنے آ چکی ہیں جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ تاہم ان کرونا وائرس کی 13 اقسام میں سے 7 انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر سکتی ہیں۔ اس سال چین کے شہر ووہان میں ہلاکت خیز وائرس کو NCOV 2019 کا نام دیا گیا ہے، جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے۔ کرونا وائرس کیسے حملہ کرتا ہے؟ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی ذیلی اقسام میں سے انسانوں کے لیے 3 ہلاکت خیز وائرسوں میں سے 2 چین سے پھوٹے ہیں۔ ووہان وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نچلے نظام کو متاثر کرتا ہے اور جان لیوا نمونیا یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے۔ چین میں لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایت کی ہے۔ جن پر حملہ شدید ہوا ہے انہوں نے سانس لیتے وقت دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی زہری علامت سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ ایک کرتنیا میں رکھا جائے۔ کیا کرونا وائرس پاکستان آ سکتا ہے؟ اس سوال کا فوری جواب ہاں میں ہے۔ واضح رہے کہ چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا ہے۔ اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے لیکن عالمی ادارے نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکیننگ کے نظام کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کی کڑی نگرانی اور اسکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور کونے پہ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔